تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششرہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم، امت کے والی، غریبوں کے آقا، مسکینوں کے داتا، بے سہاروں کے سہارا، والی کون و مکان، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، معصوم آمینہ، عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ محرم الحرام یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ظلم اور جو زیادتی آل نبی کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر ہوئی، جو اہل بیت اطہار اور رسول اللہ کے اس خانوادے کو کربلا کی سرزمین پر جو نقصان پہنچایا گیا، پہلے تو آپ کو دھوکے سے کوفے میں بلایا جاتا ہے، اس کے بعد بے وفائی کی جاتی ہے، اور حضور کا ہی کلمہ پڑھنے والے وہ بدبخت لوگ جنہوں نے اس عظیم خانوادے کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی، تاریخ میں نام مٹ گئے، اولادیں ان کی نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن میرے امام آج بھی زندہ اور کل بھی زندہ، ہر عاشق کے دل میں بھی امام زندہ۔ سیدی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ میدان کربلا کے اس ریگزار پر حق اور باطل کے لیے آئے، اور یہ بات بڑی یاد رکھنے والی اور غور طلب ہے کہ جب کہیں پر جنگ ہوتی ہے نا تو مقابلہ ہوتا ہے برابری کا، اور یہاں پر برابری کا تو کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے، دوسری طرف 72 لوگ ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر جو لڑائی تھی نا، وہ نظریے کی، ایک سوچ کی لڑائی تھی۔ وہ سوچ اور نظریہ کیا تھا؟ حق اور باطل تھا۔ یزید کے جو ماننے والے تھے، اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے، ہم نے امام حسین کا جب محرم میں ذکر کیا تو بڑا کیا، امام علی مقام اور ان کے خانوادے کا ذکر بڑا کیا، بڑا کچھ ہوا۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارا جو کردار ہے، کیا ہم حسینی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام حسین کا نام تو لیتے ہیں، کردار ہمارا یزیدی تو نہیں؟ ہماری یزید سے دشمنی کیوں ہے؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہماری یزید سے دشمنی اس لیے ہے کہ اس نے خانوادہ رسول کو نقصان پہنچایا، اس نے رسول اللہ کی اہل بیت کو تکالیف دی، اس لیے ہماری لڑائی ہے، ہماری دشمنی ہے۔ ہماری دشمنی تو اس لیے ہے کہ اس نے حضور کے گھرانے کو نقصان پہنچایا۔ آپ مجھے ذرا ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیں، امام حسین کی کیا دشمنی تھی؟
امام حسین کو تو قتل کیا جانا تھا، سارا کچھ ہونا تھا، علی اکبر ہیں، جناب علی اصغر ہے، ساری شہادتیں، ہم تو بعد میں دشمن بنے، ہم نے تو علیہ السلام اس سے اعلان جنگ بھی کیا، ہم نے کہا یہ دشمن ہے، یہ لعین ہے، یہ لعنتی، سب کچھ کہا ہم نے۔ امام حسین کی لڑائی کیوں تھی؟ وہ نظریہ کیا تھا، وہ سوچ کیا تھی امام حسین کی؟ امام حسین کی دشمنی کیوں تھی یزید سے؟ ہم نے تو کہا جی حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، جناب امام کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس لیے ہماری دشمنی ہے۔ تو یاد رکھیں امام حسین کی دشمنی کیوں تھی یزید کے ساتھ، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ امام حسین کی دشمنی یزید سے اس لیے تھی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ مجھے ووٹ دے، ٹھیک ہے، ووٹ مانگنا اس کا ایک حق تھا، اقتدار میں جانا چاہتا تھا۔ لیکن امام حسین کیا فرماتے تھے؟ امام حسین فرماتے تھے نہیں، تو شرابی ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، جوا بھی کھیلتا تھا، سارے وہ کام کرتا تھا جو اللہ کو بھی پسند نہیں تھے، رسول اللہ کو بھی پسند نہیں تھے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں جو عہدیدار ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے وہ بڑا عاشق رسول ہے، تو بھائی یہاں تو ایسے بھی سیاستدان ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی پوری نہیں آتی ہے۔ آپ کو یزید کے بارے بتاؤں یزید کیا کیا کرتا تھا؟ یزید باقاعدہ طور پر جمعہ پڑھایا کرتا تھا، باقاعدہ طور پہ۔ اب بتائیں جی ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا کہ یزید سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ آپ نے توجہ کرنی اس بات پر، امام حسین وہ جمعہ پڑھاتا، سب کچھ کرتا، ظاہری بات ہے قرآن بھی آتا ہوگا، کلمہ بھی پڑھا، جمعہ پڑھا رہا ہے تو نبی پاک کی تعریفیں بھی کرتا ہوگا، نبی پاک کی شان بھی بیان کرتا ہوگا، لیکن امام حسین نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جو طاقت ہے وہی حق ہے، لیکن میرے حسین کی سوچ یہ تھی حق ہی طاقت ہے۔ حسین کا نظریہ یہ تھا کہ حق ہی طاقت ہے، یزید کا نظریہ یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، لیکن حسین نے بتایا یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے، بچے کٹ سکتے ہیں، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ میرے حسین نے قربان کیا اور بتایا اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی کردار عطا فرمائے، وہ سوچ عطا فرمائے جو امام حسین نے یزید کے ساتھ دشمنی کی۔ وہ تو دشمنی ہے ہی ہماری یزید کے کہ اس نے خانوادہ رسول کو نقصان پہنچایا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جھوٹا تھا، جوا کھیلتا تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ 72 تن قربان ہوئے، بڑا نقصان ہوا میدان کربلا کی زمین پر۔ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اب یہ جتنے بھی شہید ہیں اور جتنے بھی یہ لوگ بچ گئے ہیں شہیدوں کا سر نیزے پہ لگاؤ، اور جتنے لوگ بچ گئے ہیں مستورات ہیں، خواتین، ان کو قیدی بناؤ، قیدی بنا کر ان کو دمشق میں لے آؤ۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، ابن زیاد نے امام علی مقام اور جتنے بھی شہداء تھے ان کے سر نیزے پر لگائے اور کربلا کے ریگزار پر چلنا شروع کیا۔ مستورات تھیں، اونٹوں میں کجاوے پر بٹھایا اور ان کو قیدی بنایا۔ یہاں پر لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی چادریں کھینچی گئی اور ان کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ آپ مجھے ٹھنڈے ذہن سے یہ بات سوچ کر بتائیں، اگر امام حسین اور حضرت مولا علی سیدہ خاتون جنت کی شہزادیوں کی چادریں کھینچی گئی ہوتی تو کیا قیامت نہ آ جاتی؟ اتنی جرت کسی میں بھی نہ تھی کہ پاک شہزادیوں کی چادریں کھینچی جاتی ہے، ان کے ساتھ یہ ایسے معاملات کیے جاتے، ان کے بال کھینچے جاتے، ان کو تماچے مارے جاتے۔ ایسی جرت ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ سب من گڑت ہے۔ ہاں ان کو قیدی بنایا، قیدی بنا کر تو کئی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہونے لگا تو آسمان پر خون کی سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ رسول اللہ کی اہل بیت کو تکلیف دیں وہ کبھی اس چیز کا گمان نہ رکھے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ ان کی شفاعت کریں گے، اور میں ان کے لیے رسول اللہ کی شفاعت حرام ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ چلا، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا سر انور نیزے پہ ہے، حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے آپ کی عمر 5 سال لکھی ہے، کسی نے 6 سال لکھی ہے، چھوٹی سی ننھی سی عمر ہے۔ حضرت امام علی مقام کا سر انور دیکھتی ہیں تو بڑا روتی ہیں۔ ایک یزیدی بدبخت جب آپ روتی ہیں نا تو ایک سپاہی آپ کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، تو کہتا خاموش ہو کے بیٹھ۔ آپ پھر سر انور دیکھتی روتی، اس نے زور سے بازو کھینچا حضرت بی بی سکینہ کا، آپ کا جاوے سے نیچے گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔
قافلہ چلتا رہا، تھوڑا سا آگے گیا کہ جس نیزے پر امام عالی مقام کا سر انور تھا وہ نیزہ زمین میں دھنس گیا۔ ابن زیاد نے اور بھی جتنے سپاہی تھے بڑی کوشش کی کہ آگے چلے، لیکن وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے جناب امام زین العابدین کے پاس ہے کہ سر انور دھنس گیا، نیزہ دھنس گیا زمین میں، امام آگے تشریف نہیں لے جا رہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے حضرت بی بی زینب سے کہا دیکھیے کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی شہزادی کوئی شہزادہ رہ تو نہیں گیا؟ آپ نے سب کو آواز دی اور سب نے لبیک کہا۔ حضرت بی بی سکینہ کو آواز دی تو کوئی آواز نہ آئی۔ حضرت بی بی زینب نے کجاوے سے نیچے چھلانگ لگا دی، نیچے تشریف لائیں، اور رات کا وقت ہے، کربلا کا ریگزار ہے، صحرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، دوڑتی گئیں پیچھے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین آپ تشریف لے جا رہے تھے نا کربلا کی طرف، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، تو جاتے مجھے دو چیزیں فرمائیں۔ فرمایا بہن زینب دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک میری عزت کا خیال رکھنا، دوسرا میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اس کو میرے سینے کے سوا کہیں نیند نہیں آتی، جب بھی سوتی ہے تو میرے چھاتی پہ لگ کے سوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی زینب فرماتی میں بھاگی، بھاگتے ہوئے میں کہتی میں ایک جگہ پر پہنچی تو میں نے دیکھا حضرت بی بی سکینہ کسی خاتون کی گود میں ہے، اور بی بی نے چادر اوپر لی، حضرت بی بی سکینہ کا منہ چومتی ہیں، کبھی ماتھا چومتی ہیں، گرد و غبار صاف کر رہی ہیں۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں سے، ننھی سی زبان سے اس خاتون کو کربلا کا سارا منظر بتا رہی ہیں کہ علی اکبر کے ساتھ یہ ہوا، علی اصغر کے ساتھ یہ ہوا، ابا حسین کے ساتھ یہ ہوا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بی بی زینب نے کہا کہ خاتون آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس کا خیال رکھا، لہٰذا آپ بتائیے اپنا تعارف کروائیے کون ہے؟ جب اس ریگزار پہ کوئی نہیں دامن تھامنے والا تھا، آپ نے ہماری سکینہ کا خیال رکھا۔ حضرت بی بی زینب فرماتی میری چیخیں اس وقت نکلیں جب اس خاتون نے چہرہ ادھر کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ بی بی فاطمہ زہرا تھی۔ وہ کہنے لگی بیٹی اتنی جلدی تو مجھے کیسے بھول گئی؟ جب میں نے مدینہ الرسول میں اپنی قبر میں دیکھا کہ میرے حسین کی یہ شہزادی سکینہ تنہا رہ گئی ہے تو میں وہاں پر رک نہ سکی، میں آئی اور آ کر اس کو میں نے اٹھا لیا۔ وہ ایک روح کا سفر تھا، روح سفر کر کے آئی تھی، جیسے اللہ والوں کی ارواح جو سفر کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی زینب آپ نے حضرت بی بی سکینہ کو لیا تو وہاں پر قافلے میں پہنچی تو امام عالی مقام کا سر انور جس نیزے پہ تھا اس کو نکالا تھا، وہ نکل گیا زمین سے، سفر شروع ہو گیا۔ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ایک چرچ تھا عیسائیوں کا، یہ قافلہ پہنچا۔ وہ چرچ کا جو پادری تھا نا، اس نے ان سپاہیوں سے کہا یار تھوڑی دیر کے لیے نا ایک رات ہمارے ہاں رک جاؤ، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں رکے۔ اس نے کہا یار میں تمہیں اشرفیاں دوں گا۔ وہ پہلی پیسے کے بھوکے تھے، عجیب قسم کی طبیعت تھی، عجیب لوگ تھے، پیسے کے بھوکے تھے، رک گئے۔ انہیں کچھ سونے کی اشرفیاں دیں۔ اس نے امام عالی مقام کا سر انور لیا، سامنے رکھا، اس کو دھویا، گرد و غبار لہو جو چہرے مبارک پہ تھا اس کو صاف کیا، ساری رات سامنے بیٹھا رہا۔ صبح فجر کا وقت ہوا تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے۔ صبح پوچھا امام زین العابدین نے ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے انہی کے ماننے والے لوگ ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ کہتا میں نے یہ سر انور اپنے سامنے رکھا، ساری رات زیارت کرتا رہا، اور میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک نور آتا ہے اور نوری پرندے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سر انور کا طواف کر رہے ہیں۔ ساری رات نور برستا رہا اور اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ قافلہ آگے چلا، جب دمشق کے بازار میں پہنچا، اب لوگوں کو یہ تھا کہ یہ یزید کے باغی ہیں اور انہوں نے بغاوت کی تھی یزید سے، ان کو کیفر انجام تک پہنچا دیے، سر کچل دیے گئے۔ اب یہ ان کے ساتھ، اب کسی کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ عظیم ہستیاں کون ہیں، یہ وہ عظیم لوگ کون ہیں، یہ گھرانہ کون سا ہے۔ لوگ آئے، کوئی صدقہ لے کر آیا، کوئی خیرات لے کے۔ حضرت بی بی زینب نے فرمایا ہمارا در وہ ہے جہاں سے صدقہ بھی بٹتا ہے، خیرات بھی بٹتی ہے۔ ہم تو خانوادہ رسول ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون نے پانی بھیجا، کھانے کی، دمشق کے بازار میں کھانے کی چیزیں بھیجی، کپڑے بھیجے۔ حضرت بی بی زینب نے کہا یہ خاتون کون ہے؟ اس کی ملازمہ نے کہا کہ فلاں فلاں عورت نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔
آگے جو نیزے ان پہ سر مبارک ہیں، پیچھے قافلہ ہے، ایک قاری تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے۔ امام حسین کے لب ہائے مبارک ہل رہے ہیں، جب قریب سے سنا تو وہ بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ میرے امام حسین آپ کا یہ خانوادہ، حضرت بی بی زینب نے فرمایا اس کو خاتون کو بلاؤ۔ جب خاتون کو بلایا گیا نا، بوڑھی خاتون تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی، آپ نے فرمایا بی بی کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتی، ہاں ایک وقت تھا میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ہاں رہتی تھی، یہودی کی بیٹی تھی، تو جب میں نے اسلام قبول کیا تو بی بی پاک زہرا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور جب بی بی پاک زہرا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا نا تو ان کا آخری وقت تھا، ان کے گھر میں خدمت کرتی رہی، یہودی کی بیٹی تھی، پھر بی بی زہرا کے گھر میں رہی، ان کی خدمت کرتی رہی، ان کے بچوں کا خیال کرتی رہی۔ تو جب ان کا آخری وقت ہے، میں نے کہا بی بی جی کوئی نصیحت فرمائیں، تو فرمانے لگی کہ جب بھی تمہیں کسی جگہ پر کوئی قیدی نظر آئے تو ان کی مدد ضرور کرنا، قیدیوں کا خیال ضرور رکھنا۔ وہ کہتی میں تو بس ان کی نصیحت پہ عمل کر رہی ہوں۔ حضرت بی بی زینب رو پڑی، فرمانے لگی ان کے گھر کی کوئی بات تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگی مجھے زیادہ باتیں تو نہیں یاد، ہاں جب میں ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی نا تو ان کے گھر میں ننھے دو شہزادے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک شہزادی جس کو زینب کہا کرتی تھی، بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ حضرت بی بی زینب نے کہا تم نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، وہ نہیں تھی جانتی یہ کون ہے۔ ہم نے فرمایا بی بی تم نے اتنا کچھ کیا، اب بتا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ بی بی رو کر کہنے لگی بس دعا یہ کر دیں کہ مجھے پتہ ہے کہ جناب حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اب صرف ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ تو آپ نے بی بی زینب نے چہرے سے نقاب ہٹا کے فرمایا بی بی تیری دعا اللہ نے قبول کر لی، وہ دیکھ نیزے پہ سب سے اونچا جس کا سر ہے وہ حسین ہے، اور تیرے سامنے جو بیٹھی ہے یہ بی بی زینب ہے۔ چیخیں نکل گئی، رو پڑی۔ ان کا نام جناب فضہ تھا، آج بھی دمشق کے قبرستان میں جناب حضرت فضہ کا وہاں پہ روزہ ہے، مقبرہ باب الصغیر میں حضرت فضہ کی وہاں پہ قبر ہے، دمشق کے قبرستان میں۔ حضرت فضہ نے شور مچایا تم نے یہ لوگوں کیا کیا، یہ ظلم کیا، ہائے ہائے قربان جائیں۔ جب شور مچایا نا تو سپاہی آگے بڑھ کے حضرت فضہ کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت فضہ نے اپنی قوم کا نام لیا اور کہنے لگی بھولنا مت میں فلاں قوم سے ہوں، میری فلاں قوم ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ جب یہ بات کہی نا تو یزید کے اپنے سپاہیوں میں سے کئی سپاہی جو اسی قوم کے تھے انہوں نے تلواریں نکال لی اپنی سپاہیوں کے خلاف۔ جب انہوں نے کہا ہماری قوم کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، انہوں نے تلواریں نکالی۔ حضرت فضہ نے جب اپنی قوم کا نام لیا، اللہ اکبر، جب تلواریں نکالی نا تو حضرت بی بی زینب نے مدینہ کی طرف منہ کر لیا اور رو کر کہا کہ ابا جان دیکھیے ایک قوم کی بیٹی کے لیے کتنی تلواریں نکل آئیں لیکن آپ کی بیٹی کے لیے ایک بھی تلوار نہ نکلی۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا کسی میں جرت رہی، یہ وہ لوگ تھے جو اقتدار کے بھوکے ننگے تھے اور اقتدار کے لیے اور پاور میں آنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ظلم و ستم کیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن سعد ایک صحابی ہیں، پورے ضعیف صحابی تھے، ضعیف العمر تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، شام سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا بڑا جشن ہے، پوچھا کیا ہوا، کس لیے جشن، کوئی روایتی کوئی فنکشن ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا نہیں، یزید کے کچھ باغی تھے ان کے خلاف یہ سب ہوا، ان کے سر کچل دیے گئے یزید کے باغیوں کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صحابی تھے حضرت سہل بن سعد، آپ جب قریب ہوئے نیزے پر امام علی مقام کا سر انور دیکھا، نظر کمزور تھی، دیکھ کر کہنے لگے یار اس کا چہرہ تو حسین سے ملتا ہے۔ ایک سپاہی کہنے لگا یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی ہے۔ آپ نے للکار کر کہا، کہنے لگے اے بدبختو تم جانتے نہیں یہ حسین کون ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ سے کندھوں پہ اٹھا کے چلا کرتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ سینے سے لگایا کرتے تھے، یہ وہ حسین ابن علی ہے۔ جب زبان نکالتے تھے تو مصطفیٰ ان کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ اللہ اللہ تم نے کیا ظلم کیا، بڑی تلواریں نکلی، وہاں پر بھی جنگ ہوئی۔ ایک عیسائی تھا، سیدہ بی بی زینب نے اس کو فرمایا کہ یہ امام حسین کا سر انور ان سے کہو آگے لے جائے۔ جب یہ قریب آتا ہے تو سکینہ
بڑا روتی ہے، سکینہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ جب اس نے آگے جا کر کہا کہ یہ حسین کا سر ہے، حسین کے سر انور کی طرف دیکھ کے عرض کی کہ مولا یہ دیکھ تیرے محبوب کے نواسوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، میں حسین کے سر کو گواہی دے کر کلمہ مصطفیٰ پڑھتا ہوں اور نبی کی امت میں آنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو عیسائی تھا اس نے تلوار نکال لی اور کئی یزید کے سپاہیوں کو وہاں پہ قتل کیا، اور جب اس نے قتل کر لیا کچھ کو، پھر اس پر بھی حملے کیا گیا، اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، یزید کے دربار میں پہنچے۔ یزید نے ایک پوری رات ان پاک ہستیوں کو انتظار کروایا، پوری رات۔ انہوں نے اندر نہیں، اگلے دن میں ملاقات کروں گا۔ بدبخت اندر شطرنج کھیلتا، تاش کھیلتا اور زناکاری کرتا، شراب پیتا۔ یزیم خاندان جو تھا باہر دروازے پر انتظار کرتا رہا، ساری رات انتظار کیا۔ اگلا دن ہوا، جب صبح کا وقت ہوا تو یزید نے دربار لگایا اور ان کو اندر بلایا۔ اندر بلا کے جناب حضرت امام زین العابدین بھی جلوہ فرمائے۔ تو یزید نے کہا کہ بتاؤ یہ کون کون ہے؟ اب ایک سپاہی اٹھتا ہے، فلاں کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ۔ حضرت بی بی سکینہ کی طرف آئے نا، یہ عربی کا لفظ ہے سکینہ، بعد میں عرف عام میں سکینہ ہو گیا۔ حضرت بی بی سکینہ کی طرف آئے نا تو ان کا یہ بچی کیوں نہیں بولتی ہے، اسے کو اپنا نام بتائے۔ حضرت بی بی سکینہ اپنی پھپھی حضرت بی بی زینب کے پاس چلی گئی، ان کے ساتھ لگ گئی۔ یزید نے کہا یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ بدبخت تھا، لعین تھا، عظیم خاندان کے چشم و چراغ سے گفتگو کر رہا، گستاخانہ الفاظ یوز کرتا جا رہا ہے۔ یزید نے کہا یہ کیوں نہیں بولتی؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بدبختہ تو جانتا نہیں ہے ان کے گلے میں جو رسی ہے تم نے کتنی زور سے باندھی ہوئی ہے، بول نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ یزید نے ایک سپاہی سے کہا رسی ڈھیلی کرو۔ جب وہ قریب گیا نا، حضرت بی بی سکینہ آپ یوں چہرے پہ ہاتھ رکھ دیے، میرا چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ 5 سال عمر ہے یا 6 سال ہوگی، چہرہ چھپا رہی ہیں کہ کوئی بدبخت میرا چہرہ نہ دیکھے۔ قریب گیا، ہاتھ لگانے لگا۔ حضرت بی بی زینب نے فرمایا بدبختہ ہاتھ نہ لگائیں، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کو تو آرام سے ہاتھ لگا لے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت بی بی زینب بولتی تھی تو اللہ نے ان کی آواز کا بھی پردہ رکھا تھا۔ جب بھی بولتی تھی تو مفسرین فرماتے ہیں وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہوتے وہ کہتے ہیں حضرت مولا علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کا بھی یوں پردہ تھا، آپ گفتگو کرتی تھی مولا علی کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لوگ ڈر جاتے تھے، لرز جاتے تھے کہ مولا علی آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا سر انور سامنے ہے اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے۔ امام حسین کے دانت مبارک پر چھڑی مارتا ہے، زور سے چھڑی مارتا ہے، ہنستا ہے، آگے کہتا ہے کہ دیکھا کہ کیا تم لوگوں نے میرے خلاف بغاوت کی اور میں نے تم لوگوں کے سر کچل دیے۔ ایک بوڑھے صحابی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا یزید بدبختہ تجھے پتہ نہیں ہے جس کے دانت مبارک پہ تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ امام علی مقام کے لخت جگر جناب حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے دے لیجئے، پر یزید انجام نہیں تھا جانتا۔ امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں بدبختو تجھے شرم نہیں آئی؟ تم نے رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے رسول اللہ فرماتے جس نے میری اہل بیت کو تکلیف دی کل قیامت کے دن شفاعت حرام ہو جائے گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری آل کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جب امام زین العابدین یہ بیان فرما رہے تھے تو وہاں لوگوں میں کوہرام مچ گیا، لوگ یزید کی طرف بڑھے، گریبان کی طرف بڑھے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا، اس نے دیکھا حالات ہاتھ سے نہیں کر رہے، اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اذان شروع کر دے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، حضرت امام زین العابدین آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے اذان کا جواب دیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یزید کا دربار ہے، اذان ہو رہی ہے، جماعت بھی یزید نے کروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب منظر ہے، رسول اللہ کا خانوادہ ہے اور قیدی بنا کر سامنے کھڑا کیا گیا ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ لفظ کہے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے بدبختہ رک جا، ٹھہر جا، یہاں پہ آگے اذان نہیں پڑھنے دی۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے یزید سن، یہ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے، آج بھی میرے نانے مصطفیٰ کا نام چمک رہا ہے۔
یہ سن اپنے کانوں سے، تم نے جس نام کو مٹانا چاہا تھا قیامت تک یہ نام اذانوں میں گونجتا رہے گا۔ یہ تیرے نانے کا نام نہیں، تیرا نام ختم ہو جائے گا، تیری ہستی ختم ہو جائے گی، قیامت تک بھی میرے بابا حسین کا نام رہے گا، علی کا نام رہے گا، اور پیارے مصطفیٰ کا نام چمکتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کے سر انور کو علیحدہ رکھا، امام زین العابدین کو الگ رکھا، بیویوں کو الگ قیدی بنا کر رکھ دیا گیا، کچھ دن تک وہاں پہ رکھا۔ جب اس نے دیکھا حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اب ان کو واپس بھیج دیا جائے، مدینہ میں واپس بھیج۔ جب واپس بھیجنے لگے، امام زین العابدین نے فرمایا ہمارا کچھ سامان جو تم نے لوٹا ہے وہ واپس کر دو۔ یزید نے کہا لوٹا ہوا سامان تو واپس نہیں ہوگا، لہٰذا تمہیں میں کچھ پیسے تو دے دیتا ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا تیری رقم پہ ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہماری 2-3 چیزیں تمہارے پاس ہیں، ہماری کچھ چادریں ہیں جو حضرت بی بی پاک زہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، بس ہمیں وہ دے دو ہم چلے جائیں گے۔ وہ چادریں لیں اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دن کربلا میں رہے، یزید کے دربار سے واپس 3 دن کربلا میں رہے، جتنے بھی شہداء تھے ان کے مزارات پہ حاضری دی، وہاں سے پھر آگے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مدینہ میں قدم نہیں تھے رکھے جا رہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کس منہ سے جائیں گے مدینہ میں، عجیب سی حالت ہے، نانا کے روزے پہ کس طرح حاضری دوں گا۔ اکیلے تنے تنے امام زین العابدین، رسول اللہ کی نسل ان سے چلی۔ 33 سال کسی نے عمر لکھی، کسی نے کم بھی لکھی۔ آپ جب کربلا میں گئے تو داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی داڑھی مبارک، 33 سال عمر تھی۔ جب کربلا سے واپس مدینہ آئے تو ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ حضرت مولا علی کی ایک زوجہ حیات تھی اس وقت۔ آپ کو پتہ چلا قافلہ واپس آ رہا ہے، آپ باہر نکلی، آگے بڑھ کے استقبال کرنا چاہا۔ جب استقبال کرنا دیکھا کوئی سفید داڑھی والا آدمی ہے، حضرت مولا علی کی زوجہ نے چہرہ چھپایا تو حضرت امام زین العابدین رو کر کہنے لگے بھلا دادی کا بھی پوتے سے پردہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا انتا زین العابدین، تو زین العابدین؟ عرض کی ہاں جی دادی جی میں زین العابدین، تجھے کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ دادی جان جو کربلا میں نے دیکھا ہے آپ دیکھ لیتی تو یوں سے سوال نہ کرتی، میں نے بڑا دردناک دیکھا ہے، میں نے ننھا علی اصغر کٹتے ہوئے دیکھا ہے، علی اکبر کٹتے دیکھا ہے، عباس کے بازو کٹتے دیکھے ہیں، اپنے بابا امام حسین کا سر انور تن سے جدا ہوتے دیکھا ہے، میری داڑھی کالی تھی، جو غم جو تکلیف میں نے دیکھی ہے اس کی تکلیف سے داڑھی پوری سفید ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین تو شہید ہو گئے، امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے، آپ نے مقابلہ کیا ان قوتوں کا اور لوگوں کو بتایا کہ امام حسین کا لشکر جب بھی ڈٹتا ہے تو حق کے لیے ڈٹتا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یزیدی فکر تھی، یزید کی ایک سوچ تھی کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی حق پہ ہے، لیکن حسین کی سوچ یہ نہیں تھی، میرے امام کی سوچ یہ تھی کہ جو حق ہوتا ہے وہی قوت ہوتی ہے، وہی اقتدار ہوتا ہے، وہی عہدہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سوچ اور ان کی طاقت کو سمجھنے کی، اور ایک ہی سوچ تھی کہ تمنا ہے اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔